ہم بات کرتے ہیں ہم نے ملک مدھوبالا کی، بالکل مدھوبالا کی بات کرتے ہیں، وہ ان دونوں ہتھنیوں کی بات کرتے ہیں جو بیمار ہوئی اور پھر ان کو زو سے سفاری پارک منتقل کیا گیا تاکہ وہ ایک بڑا کھلے انوائرمنٹ پہ رہ سکے، لیکن وہاں پر بھی وہ بیمار ہو گئیں، ٹی بی کا شکار ہو گئیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، سفاری پارک میں جو ٹی بی مبتلا 2 ہتھنیاں ہیں ان کا علاج جاری ہے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر اسماعیل رضوی کے مطابق دونوں ہتھنیوں کو روزانہ 400 ٹیبلٹس کھلائی جاتی ہیں۔ اور یہ صدف یہ وہی ٹیبلٹس ہیں جو انسانوں کو کھلائی جاتی ہیں ٹی بی کے مرض سے بچانے کے لیے۔ اب یہ انسانوں والی گولیاں ہتھنیوں کو کھلائی جا رہی ہیں اور اتنی مقدار میں کھلائی جا رہی ہیں۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جانوروں کے لیے ٹی بی سے بچاؤ کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے جو ان کو انسانوں والی کھلائی جا رہی ہیں؟ کوئی انجیکشنز، کچھ آئی ویز کچھ تو ہوگا۔ اس کا ہم ضرور سوال ضرور پوچھیں گے۔ اور اب یہ بتا دیں کہ 2009 میں کم عمری میں تنزانیہ سے پاکستان لائی گئی تھی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مدھوبالا ہتھنی کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی بھائی اب یہ بھی بتا دیں کہ سفاری پارک میں رہ جانے والی آخری ہتھنیاں ہیں، تو یہاں بھی ہم ان کا خیال نہیں رکھ پا رہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ایئر وائن نیوز کے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، یہ دونوں ہتھنیاں ایک تو ہمیں پتہ ہے کافی لمبے عرصے سے ٹی بی کا شکار ہیں، اور لیکن یہاں پر تشویش والی بات یہ ہے کہ ان کو وہ گولیاں کھلائی جا رہی ہیں جو انسانوں کو کھلائی جاتی ہیں، اور کافی زیادہ مقدار میں کھلائی جا رہی ہیں، 400 گولیاں روز کھلائی جاتی ہیں۔ تو ذرا یہ بھی بتائے گا کہ کیا ہتھنیوں کے لیے کوئی یا جانوروں کے لیے ٹی بی سے بچاؤ کے لیے کوئی مخصوص دوائی نہیں ہے جو انسانوں والی کھلائی جا رہی ہے؟ اور یہ ریکمینڈ کس نے کی ہیں؟ جی افضل۔ جی بالکل سائم اور صدف، دیکھا جائے تو سفاری پارک میں مدھوبالا اور جو دیکھا جائے ملائکہ کا ٹی بی کا علاج جاری ہے۔ یہ جو دوائیاں فراہم کی گئی ہیں، یہ جو سری لنکن ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ جو ہے دوائیوں کے بارے کو تجویز کیا گیا ہے۔ 400 ٹیبلٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ جو علاج ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ٹی بی کی شکار مدھوبالا اور ملائکہ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس سے قبل جو سونیا تھی، دیکھا جائے تو سفاری پارک کا عملہ ہو یا ڈاکٹروں کی ٹیمیں ہوں، وہ لا علم تھے کہ جو سونیا ہے وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے، وہ اچانک جو ہے چل بسی اور مر گئی۔ تاہم اس کے بعد سری لنکا کی جو ایک 5 رکنی ڈاکٹر کی ٹیم تھی وہ آئی، انہوں نے معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد ٹیسٹ بھی کیے، اس میں بتایا گیا کہ مدھوبالا اور ملائکہ بھی جو ہے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے، اور کافی حد تک یہ مرض ان میں پھیل چکا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک طویل علاج ہے جو ان کا چل رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 ماہ تک ان کو جو خوراکیں فراہم کی گئی تھی وہ خوراک نکال دیا کرتی تھی، اب ان کو عادت ہو گئی ہے۔ اب ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کو تیزی سے جو علاج کرنے کی وجہ سب سے زیادہ جو خوراک ہے، جو دوائیاں ہیں خوراک کے ذریعے، جس میں سیب، کیلا، گنا اور دیگر جو خوراک ہے اس میں استعمال کرنے کے حوالے سے ٹیبلٹ کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جلد سے جلد وہ صحتیاب ہوں، ان کی صحت کا بھی باقاعدہ طور پر خیال رکھا جا رہا ہے۔ وٹامن کی گولیاں فراہم کی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ اس میں وٹامن کی گولیاں، کیونکہ 4000 کے جی ان کا وزن ہے، اس وزن کو کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وزن کم ہوا، جی صدف چلیں آپ کمپلیٹ کر لیں افضل، آپ کہہ رہے تھے ان کا وزن کم نہیں ہونا چاہیے۔ جی صدف، وزن کم نہیں ہونا چاہیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ بہت زیادہ وہ متاثر ہے ٹی بی کے مرض میں، جبکہ ڈاکٹروں کہنا ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے اس ٹیبلٹ کی بہت زیادہ تعداد بڑھائی گئی ہے۔ شروع دنوں میں تو ڈاکٹروں کو بڑی پریشانی ہوئی، جب وہ خوراک میں ان کو دیتے تھے تو وہ پھینک دیا کرتی تھی، اب باقاعدہ طور پہ عادی ہو چکی ہیں۔ 400 گولیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا 13 ماہ میں یہ علاج مکمل کرنا ہے۔ اگر یہ علاج بر وقت مکمل نہ ہوا تو شاید ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں بتا رہے تھے افضل پرویز، اور یہ بھائی اس سفاری پارک میں آخری 2 ہتھنیاں ہیں، اور اگر 13 ماہ کا ٹائم فریم ہے، اس میں اگر ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ظاہر ہے کمپلیکیشنز مزید ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر سری لنکن ٹیم جو تھی ڈاکٹرز کی، انہوں نے ریکمینڈ کی ہے 400 گولیاں روزانہ کی بنیاد پہ ٹی بی کی۔